کو ہم سچی داڑھی کہتے ہیں. امامہ باندھتا تھا سفید رنگ کا, سفید کپڑے اس نے پہنے ہوتے تھے, پتہ چلتا تھا فرشتہ آ گیا. اتنا خوبصورت نوجوان. میں نے اس نوجوان کو, اور وہ اتنا ایکٹیو تھا دین کی تبلیغ میں کہ نوجوانوں کو وہ پکڑتا تھا. اس کے کلاس فیلوز ہوتے تھے, سال پہلے ہو گئے, سال بعد والے ہو گئے, جہاں دیکھو دو چار لڑکے پکڑے ہوئے. میری مسجد میں آتا تھا, یہاں دو چار بٹھا لیتا تھا. میں نے دیکھا اس نے جینز پہنی ہوئی ہے, شرٹ پہنی ہوئی ہے, واک مین لگا ہوا ہے, داڑھی صاف ہے. کیا ہوا اس کو بھائی, کیا ہوا؟ پوچھا, پتا چلا کسی داڑھی والے نے ڈنگ مارا تھا, ری ایکشن میں یہ سارا کچھ ہو گیا. یہ ایسا ری ایکشن ایک حقیقت ہے, ہم اسے اچھا کہیں یا برا کہیں, لیکن یہ موجود ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر برا کرنا ہے تو مومن والی شکل بنا کے مت کرو, تاکہ لوگ اس شکل سے پھر نفرت کر کے اپنی شکل بدلی کر لیں. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے لیے ایک پٹا باندھنا, جو طالبانوں نے بھی شروع کیا تھا افغانستان میں, کہ لال پٹی باندھ کے چلو کسی کو پتا چلے کہ یہ کافر ہے. افغانستان میں جو سکھ ہیں اسی طرح ان کی داڑیاں, اتنی ٹھیٹھ پشتو بولتے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون ہے. تو کہا پٹی باندھ کے چلو, اس لیے کہ جو تم سے معاملہ کرنا چاہتا اسے پتا ہو کہ میں غیر مسلم سے معاملہ کرتا ہوں, اور جو اس نے پریکاشنری میجر دینے ہیں, لکھوانا ہے, کیا کرنا ہے, ضمانت لینی ہے, وہ لے لے کہ میں غیر مسلم سے معاملہ کر رہا ہوں. مسلمان سے اگر کرنا ہو تو اس کی شکل دے کے کر دے گا, یار یہ مومن آدمی, اب اس کے لیے اسے لکھوانا جو ہے اچھا نہیں. ایک ری ایکشن ہوتا ہے معاشرے میں, وہ ری ایکشن تھا کہ حدیث سننا سنانا بند ہو گیا. یہ ایک صورت تھی. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, لا تحدثونا الا بالقرآن, ہمارے ساتھ جس نے بات کرنی ہے قرآن کی دلیل دے کے کرے بھائی, ہم اور کوئی چیز نہیں سنیں گے. اب مشکوک ہو گیا سارا کچھ. ایک تو فرقہ وہ تھا جو سبائی فرقہ تھا, جس نے جھوٹی حدیثیں گڑی, حضرت علی کی طرف منسوب کیا, صحابہ کو غاصب, ظالم, مرتد کہا. ان میں سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا, اور ان کی شکل آج بھی موجود ہے ہمارے یہاں, جو تبرہ بازی کرتے صحابہ پر. یہ عبداللہ ابن سبا کی امت ہے, امت محمد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اب دوسرا فرقہ اس کے ریئیکشن میں بن رہا ہے, منکرین حدیث, لا تحدثون الا بالقرآن. وہ خوارج ہیں, یعنی یہودیوں کی سازش نے بیک وقت دو, وہ جو سویا ہوا پہاڑ ہوتا ہے جس کے اندر والکانو سو رہا ہوتا ہے اور پھر وہ جاگتا ہے, یہ دو فرقے کھڑے ہوئے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب ان دونوں سے لڑ رہے ہیں. پہلے انہوں نے صحابہ میں قتال کروایا, 60-70 ہزار بندہ شہید کروا دی. اس میں حضرت زبیر بھی تھے, حضرت طلحہ بھی تھے. آپ اندازہ کریں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پھوپھی کے بیٹے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پھوپھی کے بیٹے تھے, حواری رسول تھے, ان کو شہید کرنے کے بعد نماز کی حالت میں دھوکے سے ان کی تلوار لے کے دھڑلے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا ہے وہ خارجی, اور آ کے کہتا ہے یہ تلوار مجھے آپ تحفے میں دے دے نشانی کے طور پہ, یہ میں نے اسے مار کے تو لی. آپ نے فرمایا اللہ تیرے اوپر لعنت کرے, میں نے اس تلوار کو بڑی دفعہ نبی کا دفاع کرتے دیکھا, تو اس تلوار کا مستحق نہیں, تو جہنم کا مستحق ہے. اب دیکھیں یہ جہنم کی وعید ایک بے بس مولوی دیتا ہے. جب قانون ہاتھ میں نہ ہو نا, قانون ہاتھ میں ہو تو ایک کلرک بھی الٹا لٹکا دیتا ہے. مولوی بیچارہ ڈراتا ہی ہے نا, اس سے بے بسی کا اندازہ کریں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ پکڑو سے اس کی گردن اتارو, یہ اقرار کر رہا ہے ان کی شہادت کا,
لیکن صرف بددعا دے کے رہ گئے، اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے، اس لیے کہ سارا لشکر انہی کا تو بھرا ہوا تھا، یا خوارج تھے یا سبائی تھے۔ یہ رد عمل ہے، یہ یہود کی سازش۔ لیکن آپ دیکھیں اسلام کی سخت جانی دیکھیں آپ، اور اس کا اینٹی باڈیز سسٹم دیکھیں آپ، اس کی قوت مزاحمت دیکھیں آپ، کہ وہ زہر جس سے عیسائیت قیامت تک کے لیے مر گئی، وہ زہر جب انجیکٹ کیا گیا ہے، وہ زہر جب اس امت کو دیا گیا ہے، تو یہ امت اس سے کیسے سنبھلی ہے، کیسے نکلی ہے، اور پہلے سے بہتر ہو کر نکلی۔ ہندوستان میں دیکھیں آپ، ہندوستان سارے مذاہب کو کھا گیا ہے، اس میں بڑے بڑے مذہب اترے، لیکن وہ سب کو کھا کے اس نے ہندو بنا دیا۔ یہ سکھ بھی جو ہیں، یہ اٹھے ریئیکشن میں تھے توحید لے کر۔ بابا نانک جو تھا وہ بتوں کے خلاف تھا، آج ان کے گردوارے بھی بتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ درگا دیوی کا نہ صحیح، گرو نانک کا ہی صحیح، لیکن بت پرست وہ بھی ہو گئے۔ ہمارے اندر توحید کی صورت موجود ہے، لیکن اکثریت کو انہوں نے بت پرستی پر لگا دیا ہے۔ وہ آ کے ہمارے خواجہ صاحب سے جب مانگتے ہیں ہندو بھی، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار اپنے ہندوؤں سے، اپنے بتوں سے مایوس ہو کر یہ لوگ ہمارے خواجہ جی کے پاس آ گئے۔ اتنا ہم نہیں سوچتے کہ یہاں ہم دونوں برابر ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی سکھ ہے، سارے ایک ہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو وار انہوں نے ہمارے اوپر بھی کیا ہے، لیکن آپ کو توحید کی شاخیں ہری وہاں بھی نظر آئیں گی۔ اس کے ری ایکشن میں اب یہ طے کیا گیا، حضرت عمران ابن حسین سواد کے ساتھ ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو اگر احادیث سے تمہاری نفرت کا یہ عالم رہا تو تم عبادات کو عملی شکل کیسے دو گے؟ ابھی تم لوگوں نے جو نماز پڑھی ہے زور کی 4 رکعت، یہ مسجد میں وہ بات کر رہے ہیں مجمع سے، اس کی دلیل تم قرآن سے کہاں سے لاؤ گے؟ یہ 4 رکعتیں کہاں سے لے کر آؤ گے؟ وضو کے ٹوٹنے کا قرآن حکیم کہتا ہے وضو کرو، ٹوٹنے کا نہیں بتاتا کیسے ٹوٹتا ہے۔ اس کا مطلب ایک دفعہ کر لیا تو پھر یا تو ہر نماز میں کرو یا پھر ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ کہا نہ تم زکوٰۃ دے سکو گے، نہ تم حج کر سکو گے، نہ تم وضو کر سکو گے، نہ تم نماز پڑھ سکو گے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ عبادات سے متعلق معاملات کو محفوظ کیا جائے، اور اس کے لیے صحابہ کو حدیث کے ساتھ رکھا جائے۔ جس حدیث پہ صحابہ کا عمل ثابت ہو جائے اس کو ہم لکھیں گے، اس کی گارنٹی۔ لہذا موطا امام مالک، الموطا امام مالک جو ہے، یہ موطا قرآن حکیم کا لفظ، ان تطعوہم کو کہیں تم ان کو رگڑی دو، روند دو ان کو، تم بے گناہ مسلمانوں کو۔ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ لفظ موطا، موطا کا مطلب ہوتا ہے یفع، کسی چیز کو روندنا، اس کے نتیجے میں چل چل کے روند روند کے جو سفید رستہ بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الموطا، کہ لوگوں نے اس کو پیس پیس کے روند روند کے مسل مسل کے ایک رستہ بنا دیا۔ تو موطا امام مالک یہ ہے کہ وہ رستہ جس پر صحابہ نے چل 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 کے
ہمیں نبی تک پہنچا دیا ہے. ایک سرے پر اس رستے کے ہم ہیں, دوسرے سرے پر نبی ہیں, اور صحابہ نے عمل کر کر کے اس کو راؤنڈ دیا, رستہ ہمارے لیے کلیئر کر دیا. الموطا جو نام ہے. کتاب الآثار, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو مسانید امام ابو حنیفہ سے روایت کی, بخاری کی چوٹی کی ثلاثیات ہیں, اور چند ایک ہیں کہ جس میں 3 راوی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان. وہ چند ایک ہیں, ان کی کم سے کم 7 ہیں. یعنی امام بخاری کی زیادہ تر احادیث جو ہے وہ 7 ہیں. نازل سند جس کو کہتے ہیں, عالی سند جو ہے وہ ثلاثیات ہیں. اور آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ کی نازل سند 3 ہے اور عالی سند ان کی ثنائیات ہیں. درمیان میں صرف 2 راوی, اکثر ان کے ثنائیات ہیں اور باقی ثلاثیات ہیں. نام کیا رکھا؟ کتاب الآثار. یہ بھی قرآن حکیم کا نام ہے. کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها. یہ لوگ مکے والے یہ کر رہے ہیں, ان سے پہلے جن قوموں کو ہم تباہ کر چکے ہیں وہ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھی اور آثار میں بھی ان سے زیادہ تھی. آثار کا مطلب ہو گیا اثرات زمین پر چھوڑے. دیکھیں مغلوں نے اثرات چھوڑے ہیں, فرعون نے اثرات چھوڑے ہیں, مکے والوں کے کیا اثرات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. تو یہ اثرات اور آثار قرآنی لفظ ہے. صحیح جو ہے یہ قرآنی لفظ نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ یہ پورا ہو جائے گا, لیکن شاید ہمارا اگلا جمعہ میں انشاءاللہ اس موضوع پہ لگے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.